معزز حاضرین واجب التکریم علماء کرام طلباء کرام اہل علاقہ اہل محلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں برادرم محمد زبیر صاحب کا آپ حضرات کا کہ آپ حضرات نے اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے خطیب ذیشان فصیح اللسان حضرت مولانا مفتی ظہیر احمد صاحب ظہیر دامت فیوزہم انتہائی احسن انداز میں آپ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ کریم ان کو اپنی جناب سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ بڑے درد دل سے بیان کیا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے، اور اس طرح ہمارے حضرت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر عابد علی صاحب دامت فیوزہم وہ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ اصل میں پچھلے سال میں نے پورا سبق یاد کیا ہوا تھا اور مجھے چھٹی ملی ہے کہیں، وہ آخر میں جا گیا، تو میں اسی منظرنامہ کو ذہن میں رکھ کے کچھ تاخیر سے پہنچا۔ ایک تو لاہور میں پروگرام تھا، وہاں حاضری ضروری تھی مغرب کے بعد، لیکن بارش بڑی شدید ہوگی، وہاں یالہ باری ہوئی تو موٹر وے پہ بھی بڑی دقت ہوئی۔ بہرحال اللہ نے پہنچا دیا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، دیر ہو گئی لیکن دیر کی کوئی وجہ تھی، جان بوجھ کے نہیں ہوئی۔ اللہ کریم آپ کا بیٹھنا، زیادہ دیر بیٹھیں گے اتنی زیادہ باتیں سن لی حضرت کی، فائدہ ہی ہوا نا، نقصان تو نہیں نا۔ تو ماہ ربیع الاول میں ماشاءاللہ پورے ملک میں پوری دنیا میں عاشقان مصطفیٰ ایسے پروگرام کرواتے ہیں۔ یہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ میں کلام شروع کرتا ہوں، اتنی محبت سے درود پاک پڑھیں کہ یہ پوری محفل، یہ پورا محلہ، گلی، اس میں گھر، آس پاس سارے لوگ معطر ہو جائیں۔ مل کے درود پاک پڑھیں، اللہم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ وہ تو میں نے تعویذ بنا کے جیب میں ڈال دی، چلیں دوبارہ لکھ لیں۔ سنیے گا، سنیے گا، ایک میٹھی سی نعت سناتا ہوں پہلے آپ کو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ذوق میں آ جائیں انشاءاللہ۔ پھر دیکھتے ہیں فرمائشیں جلدی جلدی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اردو میں یا پنجابی میں؟ نہیں، میرے ذہن میں ایک اردو کی نعت آ رہی ہے، وہ سناتا ہوں پہلے، سنیے گا۔ آقا علیہ السلام کا حلیہ مبارک، آقا علیہ السلام کی زلفیں ذہن میں رکھیں اور نعت سنیں۔ مطلع آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ عوامی انداز کی ایک نعت، شاعر لکھتا ہے، نہ ایسی زلفیں، اور سبحان اللہ لینا بڑا اوکھا کام ہے، لیکن آپ کہیں گے انشاءاللہ اجر ملے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پیشواب ہوگا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب یہ جملہ آپ مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، ذرا جھوم کے پڑھیے۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہو۔ ذرا جھوم کے پڑھ دیجئے، محبت سے پڑھ دیجئے۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ،
یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ہمارے گلے گلے کر رہے ہیں, سچی بات کہوں گا, بناوٹی بات نہیں. دن رات پڑھتے ہیں, تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, لیکن اس کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ اگر مجمع ذوق والا مل جائے تو جتنی بھی تھکاوٹ ہو, جتنا بھی گلا بند ہو, اللہ پاک کرم فرما دیتے ہیں. اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ نے مجھے کیسے سننا ہے, آپ کے ذوق میں میں نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. پھر پڑھ رہا ہوں, مل کے پڑھیے. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ, نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ, نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. تخیل دیکھیے شاعر کا, محبت کا انداز دیکھیے. بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. تو یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا. کون بلال؟ رنگ کے کالے, آقا کے اتنے سچے اور سچے عاشق, چلتے فرش پہ ہیں, قدموں کی آہٹ عرش پہ آتی ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. پھر کیوں نہ کہوں یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ, نہ یوں کسی پہ شباب. آخری شعر, اس ناز شریف کا آخری شعر آپ کو سنا رہا ہوں اور ذوق والوں کی نظر کروں گا. اردو ادب کا ذوق رکھنے والے سچے اور سچے عاشق رسول ہیں آپ ماشاءاللہ. تو محبت سے سنیے گا. جو زلف بکھرے تو رات ٹھہرے, جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. جو زلف بکھرے تو رات ٹھہرے, جو چہرہ نکلے تو دل چڑھے گا. پسینہ ان کا گرے گا جس پر, وہی تو ذرہ گلاب ہوگا. پسینہ ان کا گرے گا جس پر, وہی تو ذرہ گلاب ہوگا. کہہ دیں سبحان. اچھا یہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی ایک بندہ تو ہمیں اس کی تما نہیں, قطعاً تما نہیں. ہمارے پاس آپ کو منع بھی نہیں. کہہ دیں سبحان اللہ.
یہ تو میں نے ایسے محبت کے طور پہ کہہ دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا غور سے سنیے گا. نعت شریف کے بعد منقبت پڑھنے لگا ہوں فوراً. یہ فرمائش نظر پڑھتا ہوں انشاءاللہ. مجھے پتہ ہے جان نہیں چھوٹنے کی والی، لیکن میں ترتیب سے چلنا چاہتا ہوں. آقا کے بعد سب سے عظیم انسان کون امت میں؟ اونچا بولے نا. سیدنا ابو بکر صدیق. تو صدیق ہی بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. منقبت پڑھنے لگا ہوں. عوامی انداز کی منقبت ہے پنجابی میں، تو ذرا محبت سے سنیے گا. آقا کے سچے عاشق کا ذکر کرنے لگا ہوں. محبتوں سے نوازیے گا چنیوٹ والو. پھر انشاءاللہ یہ میں کلام عارفانہ اور یہ جو ہیں اہل بیت کی شان سب پڑھوں گا انشاءاللہ جلدی جلدی. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وعدہ کریں آپ. میں بہت جلدی سمیٹوں گا انشاءاللہ. میں خود بہت تھکا ہوں، اللہ جانتے ہیں. صبح میں نے 4 جگہ حضرت جانا. صبح 9 بجے مظفر گڑھ میں نعت پڑھنی، 9 بجے. اب کتنا سفر ہے، پھر آرام بھی نہیں. بہرحال اللہ چلا رہے ہیں. اللہ جہاں اللہ پاک نے مقبولیت عطا کی ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ قبولیت سے بھی نواز دیں. مزہ تب ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا ملاحظہ فرمائیے. سیدنا صدیق اکبر کے عاشقوں، شاعر کہتا ہے نہیں جاندا زمانہ، نہیں جاندا جو باتیں کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں نہیں جاندا زمانہ، عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ، عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ، عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. کون صدیق؟ سب کچھ نثار کیتا، چھڈی سوئی بھی نہیں. کوئی مفروضہ نہیں ہے. حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، کوئی مفروضہ نہیں. سنیے گا. سب کچھ نثار کیتا، چھڈی سوئی بھی نہیں. اسلام نو کس نو؟ اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی. اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی. نہیں جاندا زمانہ، عظمت صدیق دی. اور بڑا پیارا شعر سنانے لگا ہوں. اعتماد کرتے ہوئے پہلے ہی کہہ دیں سبحان اللہ. اس اعتماد کا شکریہ. شعر سنیے گا. مننا جی خدا نو، مننا رسول نو، مننا جی خدا نو، مننا رسول نو، مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی. او مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی. نہیں جاندا زمانہ، عظمت صدیق دی. اور اگر اجازت ہو تو اگلا شعر پڑھ دوں؟ اجازت دے رہے ہیں آپ؟ چلے سنا دیتا ہوں، سنیے گا. آتے نو میں بکھاواں دشمن صدیق دے، آتے نو میں بکھاواں دشمن صدیق دے.
چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی او چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی حاصل کلام ساڈے جسم وچ شاکر نہیں خون غیر دا ساڈے جسم وچ شاکر نہیں خون غیر دا کرنے او کرنے اس واسطے عزت صدیق دی او کرنے اس واسطے عزت صدیق دی اہل بیت کے دیوانے کہیں سبحان اللہ جیسا کہ حضرت نے کہا ہم اہل سنت ہیں ہمارا یہ کہنا ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ آقا کے در سے وابستہ ہیں اہل بیت آقا کے گھر سے وابستہ ہیں ہم نہ آقا کا گھر چھوڑیں گے نہ در چھوڑیں گے اب یہ فرما دیں کہ اہل بیت میں کس کی شان سنیں صلاح کر لو نہیں اہل بیت نہیں نات سنانا گا میں نات سنانا گا اہل ماں دی شان دی سنانا وہ آخر یہ کم میں نو مکائیے آخر ماں دی شان سنا دوں ہاں وہ آخر میں سناؤں گا انشاءاللہ اہل بیت کے دیوانے کہیں سبحان اللہ وہ ایک کلام میں آپ کو سناتا ہوں درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ملاحظہ فرمائیے حسین بن حیدر حسینی بولے سبحان اللہ تاکہ اعتراض نہ رہے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے جتنا ہم مانتے ہیں کوئی مانتا نہیں کہہ دے الحمدللہ حسین بن حیدر وہ کربل کا قاری حسین بن حیدر وہ کربل کا قاری نبی کے نواسے نے جان دی پیواری نبی کے نواسے نے جان دی پیواری ثابت کیا ہوا چنیوٹ والوں ثابت کیا ہوا یہ فرمائش بھی ہے اس لیے سمیٹ رہا ہوں دیکھ لیں میں کیسے سمیٹ رہا ہوں حکمت کے ساتھ ثابت کیا ہوا کہ پنجتن بھی ہمارے ہیں نا پھر اچھی کو سبحان اللہ پنجتن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں پنجتن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں اب مل کے پڑھیں اتنی محبت سے پڑھیں کہ پتہ چلے کہ اہل بیت اور صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہیں شوق سے پڑھیں پنجتن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں صدیق عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان اور نجم ہدایت گئے بوذر ہو یا ابو سفیان اور نجم ہدایت گئے بوذر ہو یا ابو سفیان کیوں نہ ہو مجھے پیارے آقا نے سنوارے ہیں پڑھیے پنجتن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں پنجتن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب
اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں. ختم نبوت کے پروانے کہیں سبحان اللہ. پیر صاحب حضرت پیر صاحب تشریف فرمائے. سچی بات ہے میں ان کو سنانے کے لیے پڑھنے لگا, اللہ جانتے ہیں. حضرت پیر صاحب کی توجہات چاہوں گا, ذرا ملاحظہ فرمائیے. ختم نبوت ہماری اساس, ہم ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے علماء ان کے بھی غلام ہیں, ان کے بھی ہم چوکیدار ہیں. ہم کہہ دیں ہم ان کے بھی خادم ہیں. ایک نعرہ لگا رہا ہوں, ذرا جواب دیجئے گا. دیں گے جواب؟ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. وہ شعر پڑھنے لگا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. اور جذبہ دکھلانا ہے آپ نے. میں نے نعت میں منقبت میں کسی میں آپ سے یہ نہیں کہا کہ جذبہ دکھائیں, اب کہہ رہا ہوں دکھائیں گے نا جذبہ. ذرا ملاحظہ فرمائیے. شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے, دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے, ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے, ٹھیک ہے؟ اور یہ اٹھے ہوئے ہاتھ انشاءاللہ قیامت کے دن گواہی دیں گے انشاءاللہ. پھر پڑھ رہا ہوں کہ دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے, دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے, ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے, ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے, ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے, ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے. تو آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے, آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے, ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے, ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے, علماء بیٹھے, قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے, قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے. نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے, نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے, ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے, ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. اور حضرت صاحب کی نظر کروں گا کہ نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے, نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے, نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے, ان سب سے جدا آپ کے سب یار رہیں گے, ان سب سے جدا آپ کے سب یار رہیں گے, ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے, ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. ہمارے بھائی زبیر کی فرمائش ہے, جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, فرمائش سمیٹ رہا ہوں بھی ایک ایک شعر. ذرا سنیے گا, صحابہ کے دیوانے کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا اوپر نعت بھی ہے, چلیں وہ بھی پڑھتا ہوں ایک ایک شعر سنیے گا. ہر صحابی ذرا ہولی کو صحابہ کے دیوانوں جذبہ دکھلائیں. بڑا پیارا کلام پڑھنے لگا ہوں, ایک دو شعر سنانے. ہاں, ہر صحابی نبی کا دیوانہ, میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ, پروانہ میں تو اصحاب
کا ہوں پروانہ پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ ذکر آئے گا جب صحابہ کا ذکر آئے گا جب صحابہ کا رضی اللہ کا بھیج نذرانہ رضی اللہ کا بھیج نذرانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ تجھ کو صدیق عمر دکھاؤں میں تجھ کو صدیق عمر دکھاؤں میں ان کے روضے پہ تو بھی آ جانا میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ شعر پڑھنے لگا ہوں زبیر بھائی دیکھتا ہوں کس بھی ہوتا ہے سر دیکھتے ہیں نا امتحان ہے سنیے گا کہ نعرہ حق چار یار لگ جائے خلافت راشدہ کہہ دو سبحان اللہ نعرہ حق چار یار لگ جائے گر ہے سنی تو چھوڑ شرمانا گر ہے سنی تو چھوڑ شرمانا میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں اس کا اور یہ شعر جو پڑھنے لگا ہوں نا میں چنیوٹ والوں میں اللہ جانتے ہیں کہ میں بغیر سے کہتے ہیں نا تفصیل میں جائے پڑھنے لگا ہوں سمجھنے والے خود سمجھیں گے انشاءاللہ اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں گے لیکن سمجھنے کے بعد سبحان اللہ بتلائے گی آپ کی کہ آپ واقعی سمجھے ہیں لگا ہوں حاصل کلام کہ زندگی نام بس اسی کا ہے زندگی نام بس اسی کا ہے ان کے اصحاب پر ہی مر جانا ان کے اصحاب پر ہی مر جانا میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ پروانہ میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ زندہ باد محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ بھئی آپ گھبرائے تو نہیں ہے نا اللہ آپ کو سلامت رکھے بس یہ دیکھیں تھوڑی سی رہ گئی ہے بس ایک شعر سنا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے یہ کون سی ہے ہاں جی اللہ کریم ہمیں مدینہ شریف کی بار بار زیارت نصیب کر ہر بار زیارت نصیب کر حرمین کے داخلے بند ہیں زبیر بھائی مفتی صاحب حرمین کے داخلے بند ہیں ہم مسلمان ہیں ہم بڑی تکلیف میں ہیں جو جاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ کیسے تڑپ رہے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دل و دماغ میں کیا چلتا ہے ہر وقت ایک دو شعر ملاحظہ فرمائیے بڑی میٹھی نعت یہ کون سی نعت ہے میٹھی نعت نعتیں سب میٹھی ہے لیکن یہ ایکسٹرا سویٹ ہے ملاحظہ فرمائیے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ملاحظہ فرمائیے ہم کیا سوچتے ہیں شاعر لکھتا ہے جو ہے پیش نظر ہردم جو ہے پیش نظر ہردم وہ منظر یاد آتے ہیں
جنہیں یاد آتے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ. جو ہے پیش نظر ہر دم وہ منظر یاد آتے ہیں. مدینے کے گلی کوچے مدینے کے گلی کوچے برابر یاد آتے ہیں. جنہیں یاد آتے ہیں سب کو آتے ہیں مل کے بڑے جھوم کے. مدینے کے گلی کوچے مدینے کے گلی کوچے برابر یاد آتے ہیں. اور کوئی کنکر یہ آخر میں پڑھنا تھا معذرت پہلے سے ایک اور شعر پڑھنا ملاحظہ فرمائیے گا. فضاؤں میں اگر کوئی پرندہ رقص کرتا ہے فضاؤں میں اگر کوئی پرندہ رقص کرتا ہے تو آنکھوں کو مدینے کے کبوتر یاد آتے ہیں. تو آنکھوں کو مدینے کے تو آنکھوں کو مدینے کے کبوتر یاد آتے ہیں. مدینے کے گلی کوچے برابر یاد آتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کون سی جماعت حق پہ ہے تو باطل کی تیروں کا رخ دیکھیں کہ وہ کس طرف ہے. جس طرف ان تیروں کا رخ ہو سمجھ لینا کہ وہی جماعت حق پہ ہے. اہل حق پہ تکالیف آتی ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں اور اس نعت کو ختم کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا. کوئی کنکر جو لگتا ہے بدن پر دین کی خاطر. جماعت میں گئے تھے پوچھے کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اللہ کی راہ میں. ذرا سنیے گا. کوئی کنکر جو لگتا ہے بدن پر دین کی خاطر تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں. تو دل کو وادی طائف تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں. مدینے کے گلی کوچے برابر یاد آتے ہیں. جڑے ولیاں نو مندے نے وہ کہن سبحان اللہ. بس سمیٹ رہا ہوں کلام عارفانہ کے 2-3 شعر اور اس کے بعد ماں کی شان اس کے بعد چھٹی. ٹھیک ہے نا. اب چھٹی دے دیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ملاحظہ فرمائیے کون سے بزرگوں کا سناؤں بتائیں. آپ کی فرمائش میں پڑھتا ہوں. میاں صاحب باؤ صاحب بابا بلے صاحب سنا دیں گے سارے. ہاں جی نہیں حضرت 2 طرح کا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کسر نکل گیا. مفتی صاحب کا کتنا زبردست بیان ہوا اللہ کے بندو. اتنا علمی بیان. اللہ اکبر. آپ کو تو اندازہ نہیں ہمیں پتہ ہے نا. تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تو میں چلے 1-2 شعر سنا دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کیا لکھتے ہیں حضرت میاں صاحب. ذرا محبت سے پہلے کہہ دیں سبحان اللہ. لکھتے ہیں یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں نا خاص طور پہ پنجابی کا جنہوں نے کلام لکھے انہوں نے معرفت کی باتیں کی.
اور بڑی محبت میں کی ہیں. کیا لکھتے ہیں ملاحظہ فرمائیے. ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے او پردے پاوڑ والا. تسی سبحان اللہ اچھی کہی جاؤ تے میں شعر بدائی جائے. سارے آنکھوں مولا تیرا تیرا میں بھی آنکھاں تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا جے تو ہی کہہ چھڑ میرا. آگے کیا لکھتے ہیں کہ ککھ سواد نہ ککھ سواد نہ مصری اندر کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں نبی دیاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں نبی دیاں مٹھیاں تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لے صورت ماری تے باپ مرے گھر ویلا ہوندا ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوا تے ماں دا سایہ برکتاں والا ماں جی رحمت رب دی ہر شے جگ تے مل جاندی پر ماں کتے نہیں لبھدی. اور آخری شیء لیکن میاں صاحب نے بھی کمال کیا بات بڑے سادہ انداز میں کی لیکن بات ہی ختم کر دی. ملاحظہ فرمائیے گا کیا لکھتے ہیں کہ قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی. آخر میں
آخر میں ترانہ پڑھ دیتے ہیں. دیکھ کر میں مکائیے. ہاں بہت دیر ہو گئی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. یہ دیکھیں نا جی کیا ٹائم ہو گیا جی. ایک شعر وہ پڑھ دیتا ہوں, چلے اس کے بعد ترانہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماں کی شان. چلے 5 منٹ میں اس کو ختم کرتے ہیں میرے بھائیوں. انشاءاللہ پھر صحیح, پھر بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ. شاعر کہتا ہے مجھے مدینہ سے محبت کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. پڑھیے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روزہ مدینے. ذرا جھوم کے پڑھ دیجئے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. پھول دیکھیے نا کیسے کھلتے ہیں. سنیے گا شاعر کا خوبصورت انداز. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. محبت سے کہتے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. ایک شعر اور سنا رہا ہوں, عقیدہ سنا رہا ہوں, سبق سنا رہا ہوں علماء کو. ہمارا کیا عقیدہ ہے, آپ کا کیا, سنیے گا. اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی, روزہ جنت کا شک تو نہ کرنا کبھی, مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو, مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو, اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے. پڑھیے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. اور ماں کی محبت میں کہتے ہیں سبحان اللہ. اس بھائی نے کہا ایک شعر پڑھنے لگا ہوں, جتنی ماں سے محبت ہے اتنا اونچا کہیں سبحان اللہ. سلامت رہے. سنیے گا. ماں بڑی عظیم نعمت ہے. میرے پاس تھی ماں, آج نہیں ہے. ہم سے پوچھیں جن کے پاس مائیں نہیں ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے. اللہ کریم جن کی مائیں زندہ ہے ادب کی توفیق دے, والدین کی خدمت کی توفیق دے. ملاحظہ فرمائیے, ایک دو شعر سنا رہا ہوں. شاعر کہتا ہے, پنجابی والی سناؤں اردو میں, سرائکی نہیں آتی. ہاں. ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے, ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے, سونا کہہ کے ماں جذبہ جا مار دیے, سونا کہہ کے ماں جذبہ جا مار دیے, سونا کہہ کے ماں جذبہ جا مار دیے. پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے, پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے, ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے, ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے,
سونا کہہ کے ماجد واجہ مار دیے سونا کہہ کے ماجد واجہ مار دیے یہ وطن کس کا ہے ساڈا ہے نا تانوں کنا پیار ہے دے نال انہاں اونچی کہو سبحان اللہ وطن ہمارا ہے اور وطن سے محبت ایک قدرتی بات ہوتی ہے ہم اس وطن میں رہتے ہیں جو مٹی ہوتی ہے وطن کی اس سے بڑا پیار ہوتا ہے ہمارے علماء نے لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے کی کیتا ہن بندہ انہوں دسے کہ سب تو پہلے پاکستان دا پرچم ایک مولوی نے لہرایا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے ایک عالم دین نے لہرایا کہہ دیں سبحان اللہ تو یہ کہنا غلط ہے کہ جی علماء یا مساجد والے یا مدارس والے وطن سے محبت نہیں کرتے آئیے میں آپ کو سناتا ہوں لفظ پاکستان پہ الف کاف سے سین تے الف نون اس پہ سارے اشعار ایک ایک لفظ پہ لیکن میں پہ سے شروع کرتا ہوں مطلع اور ایک اگلا شعر آپ کو انترا سناؤں گا اس کے بعد اجازت چاہوں گا سنیے گا پہ کو غور سے دیکھو لوگو پہ میں کتنا پیار ہے پہ میں کتنا پیار ہے پہ کو غور سے دیکھو لوگو پہ میں کتنا پیار ہے پہ میں کتنا پیار ہے پہ سے پیاری دھرتی ہماری پہ سے پیاری دھرتی ہماری جو کہ سدا بہار ہے پہ میں کتنا پیار ہے پہ میں کتنا پیار ہے آگے کیا ہے آپ بتائیں کیا ہے آگے پہ کے بعد الف سے اللہ پاک کا اس پر خاص ہوا احسان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا جگ میں پاکستان جگ میں پاکستان جس کی یاد دلانے کو یہ چاری کا کوثر ہے پہ میں کتنا پیار ہے پہ میں کتنا پیار ہے پہ کو غور سے دیکھو لوگو پہ میں کتنا پیار ہے پہ میں کتنا پیار ہے پاکستان کا مطلب کیا تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت شان علماء حق زندگی باقی ملاقات باقی اللہ کہا سنا قبول فرمائے غلطی کو معاف فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب دعا فرمائیں گے